صاحبہ قسط نمبر 7۔ اس دن صاحبہ کو پہلی بار یہ تلخ ترین حقیقت سمجھ آئی کہ غربت انسان سے صرف پیسے نہیں چھینتی، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، معصومیت اور محبتیں بھی چھین لیتی ہے۔ اگلے دن گھر کا ماحول قبرستان جیسا بوجھل تھا۔ صاحبہ کی آنکھیں رو رو کر سوچ کر سرخ ہو چکی تھیں۔ دوپہر کے وقت اچانک پڑوس والے گاؤں سے صاحبہ کی خالہ جان آ دھمکی۔ شمیلہ نے ٹوٹی ہوئی پیالیوں میں چائے لا کر رکھی۔ خالہ نے چائے کا لمبا گھونٹ بھرا اور مائی سکینہ کی طرف پر سوچ نظروں سے دیکھ کر بولی، سکینہ، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ بخشو کا کیا حال ہے۔ جواری بندہ ہے، گھر کا کوئی آسرا نہیں۔ میں کہتی ہوں اب ہم دونوں بہنیں رشتہ داری میں بدل جائیں۔ مائی سکینہ نے چونک کر اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ صاف صاف بات کر۔ خالہ مسکرائی اور رسان سی بولی، صاحبہ اب ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، رنگ روپ بھی نکل آیا ہے۔ میرے ناصر کو تو تم جانتی ہو، پچھلے سال ہی فوج میں سپاہی بھرتی ہوا ہے۔ سرکاری نوکری ہے، تنخواہ پکی ہے اور وردی کی عزت الگ ہے۔ تیری صاحبہ میرے گھر کی رونق بنے گی تو بس ہاں کر دے۔ تو بس ہاں کر دے سکینہ، میں اگلے ہفتے آ کر انگوٹھی پہنا دوں گی۔ مائی سکینہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اطمینان کی چمک آئی۔ ایک غریب شرابی باپ کی بیٹی کے لیے فوجی لڑکے کا رشتہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ میں بلال سے بات کروں گی، وہ گھر کا بڑا ہے، مگر میری طرف سے تجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ مگر پردے کے پیچھے کھڑی صاحبہ یہ سب سن رہی تھی اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ خالہ کے جانے کے بعد جب سکینہ نے صاحبہ کے سامنے اس بات کا خوشی خوشی ذکر کیا تو صاحبہ ایسے تڑپ اٹھی جیسے کسی نے اس کے ننگے پاؤں پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی امی سئیں، آپ سن رہی ہیں میری بات؟ ہرگز نہیں۔ اس نے غصے، ضد اور بغاوت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مائی سکینہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رکا۔ اس نے غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ دماغ چل گیا ہے تیرا؟ سرکاری نوکری والا رشتہ مل رہا ہے، بخشو جیسے باپ کے ہوتے ہوئے اور کیا چاہیے تجھے؟ کون سا نواب آئے گا تجھے بیانے؟ صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور ایک عجیب سی جنونی ضد بھی۔ وہ اپنی ماں کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا لہجہ اچانک بہت تلخ ہو گیا۔ امی، کیا میں ساری زندگی خالہ کے اس کچے گھر میں گائے بھینسوں کا گوبر اٹھانے، ان کے تانے سننے اور برتن دھونے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ میں نے اس گھر میں ساری زندگی پیسے پیسے کو ترستے گزاری ہے۔ کل میرا بکری کا بچہ بک گیا، آپ روک سکیں اسے؟ نہیں نا، کیونکہ ہم غریب ہیں۔ کل وہ جواری مجھے جوئے میں ہار دے گا یا بیچ دے گا۔ میں پڑھوں گی امی، اور اگر میں نے شادی کی نا تو کسی ایسے امیر اور دولت مند شخص سے کروں گی جس کا محلات جیسا گھر ہو، جو مجھے پیروں کی جوتی نہیں بلکہ ملکہ بنا کر رکھے، جس کے پاس طاقت ہو، جو مجھ سے میری چیزیں چھیننے نہ دے۔ یہ صرف ایک 16 سالہ لڑکی کی معصومیت، بچپنے اور محرومیوں کی ملی جلی باتیں تھیں۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ امیر اور دولت مند لوگ غریب لڑکیوں کو محلات میں کس حیثیت سے رکھتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے خواب اکثر غریبوں کی آنکھیں ہی چھین لیا کرتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بادلوں کا غصہ اگرچہ دوپہر میں ہی برس کر شانت ہو چکا تھا، مگر اب بھی آسمان سے ہلکی ہلکی دھیمی پھوار گر رہی تھی۔ کچی چھت پر گرنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ پورے گھر میں ایک عجیب سا اداس سکوت طاری کر رہی تھی۔ ایک چھوٹے خستہ حال اور کچے کمرے میں طاق پر رکھی لالٹین جل رہی تھی۔
اس کی پیلی اور لرزتی ہوئی روشنی میں احسان زمین پر بچھی پرانی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے موٹی موٹی کتابیں کھلی تھیں، مگر آج اس کی نظریں لفظوں پر نہیں ٹک رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن کے پردے پر ایک ہی چہرہ ابھرتا نظر آ رہا تھا، صاحبہ، بارش میں بھیگتی، کہکے لگاتی اور زندگی سے بھرپور صاحبہ۔ احسان نے بے قراری سے کتاب بند کر دی اور ایک لمبی سانس کھینچی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو صرف سچی خاموش محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں صاحبہ، تم غربت سے ڈرتی ہو، تم نے بہت دکھ دیکھے ہیں، مگر میں تمہارے ہر خواب کو اپنے ان ہاتھوں کی محنت سے سچ کروں گا۔ بس ایک بار یہ امتحان پاس کر لوں اور افسر بن جاؤں۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے ایک پختہ وعدہ کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہے گا، وہ بہت جلد صاحبہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دے گا، اسے بتائے گا کہ اس کی خاموش جھکی ہوئی نظروں میں اس کے لیے کتنی گہری محبت چھپی ہے۔ وہ اسی حسین اور میٹھی سوچ میں گم تھا کہ کمرے کا پرانا لکڑی والا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ دروازے پر اس کی 16 سالہ چھوٹی بہن ساجدہ، جسے سب پیار سے گڑیا کہتے تھے، کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ احسان فوراً اپنی سوچوں کے حسین حصار سے باہر آیا۔ کیا ہوا گڑیا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ احسان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ساجدہ نے نظریں جھکا لیں، اس کے کانپتے ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہے تھے۔ وہ دبی دبی رندھی ہوئی آواز میں بولی، ادا، ابا سائی کو سردی لگ رہی تھی، وہ مسلسل کھانس رہے تھے، میں نے سوچا ان کے سینے کو آرام آ جائے گا، تھوڑا گرم چائے بنا لوں، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ احسان کا دل دھک سے رہ گیا۔ مگر کیا گڑیا، کیا ہوا؟ میں نے بڑی بھابھی سے تھوڑا سا دودھ مانگا تھا، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا، مجھے دھتکار دیا ادا، کہنے لگی بھینس کا دودھ شہر بیچنے کے لیے ہے، اس گھر کے مفت خوروں اور بیماروں کی چائے کے لیے نہیں۔ ساجدہ کی آواز بھرا گئی اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گر گیا۔ یہ الفاظ احسان کے سینے پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کے بڑے بڑے خواب، افسر بننے کی باتیں اور صاحبہ کو محلات کی ملکہ بنانے کی تمنا، سب کچھ اس ایک جملے کے بوجھ تلے دب کر چکنا چور ہو گیا۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ بھی آیا اور زہر خندق دکھ بھی۔ جو شخص اپنے بیمار باپ اور معصوم بہن کو ایک کپ چائے تک نہیں پلا سکتا، وہ کسی لڑکی کو محلات کے خواب کیسے دکھا سکتا تھا؟ احسان نے اپنی نم آنکھوں کو چھپاتے ہوئے ساجدہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، تو رو کیوں رہی ہے پگلی؟ دودھ کی چائے میں کیا رکھا ہے؟ تو ابا سائی کو گرم قہوہ بنا کر دے، میں خود جا کر ان کے پاؤں دباتا ہوں، انہیں نیند آ جائے گی۔ اور تو یاد رکھ گڑیا، تیرا یہ بھائی بہت جلد اس گھر کے سارے دکھ، ساری محرومیاں ختم کر دے گا۔ ساجدہ نے اسپات میں سر ہلایا اور آنسو پوچھتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر احسان وہیں چٹائی پر نڈھال سا گرا رہا۔ لالٹین کی روشنی تیل ختم ہونے کی وجہ سے دھیمی پڑ رہی تھی اور احسان کو اپنا محبت کا وہ سنہرا خواب بھی اس وقت اس بڑھتی ہوئی روشنی کی طرح دھندلا اور کمزور لگنے لگا تھا۔ دریا کے کنارے اگلے دن بارش کے بعد رانی پور کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ گرمی اور حبس کی شدت مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ ہوا میں ایک میٹھی سی خنکی رچ بس گئی تھی اور آسمان بالکل صاف نیلگون اور شفاف لگ رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے بہتے دریا کا پانی آج کچھ زیادہ ہی شور مچا رہا تھا، جیسے بارش کے بعد وہ بھی
तुगयानी पर हो और खुशी से नाच रहा हो। दरिया के किनारे घनी झाड़ियों और कीकर के पुराने दरख्तों के साए में साहिबा और ससी बैठी थी। साहिबा ने अपनी शलवार को टखनों तक मोड़ रखा था और अपने गोरे नाजुक पाँव दरिया के ठंडे तेज़ बहते पानी में लटकाए बैठी थी। वो हाथ में पकड़ी छोटी छोटी कंकरियाँ एक एक करके पानी में फेंक रही थी और हर कंकरी के गिरने पर पानी में बनने वाले दायरों को एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। इसकी आंखों में वो पुरानी मासूमियत तो थी, मगर अब इसमें एक नई अनजानी सी और ख़तरनाक चमक भी शामिल हो गई थी। ससी, साहिबा ने पानी में बनते दायरों को देखते हुए धीमी ख्वाबनाक आवाज़ में कहा, हूँ क्या है? ससी, जो पास ही बैठी सूखी घास तोड़कर फेंक रही थी, इसने मुतवज्जा होकर पूछा, तुझे पता है कल जब मैं स्कूल से आ रही थी ना, तो सरदार ज़ैन शाह की गाड़ी बिल्कुल मेरे पास से गुजरी थी। साहिबा ने बात अधूरी छोड़ दी, मगर इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। सस्सी के हाथ से घास छूट गई और इसने आंखें फाड़कर वहशत से साहिबा को देखा। हाय अल्लाह! फिर इसने कुछ कहा तुझे? ओए साहिबा, खुदा का वास्ता है तो इन वडेरों के रास्ते में हरगिज़ न आया कर। बहुत ज़ालिम और वहशी लोग हैं ये, किसी की इज़्ज़त को कुछ नहीं समझते। साहिबा बेफिक्री और एक अजीब से गरूर से हंसी। इसकी हंसी में कल वाले कच्चे ख्वाबों का खुमार शामिल था। अरे ज़ालिम होंगे वो दूसरों के लिए, मेरे लिए तो वो बिल्कुल अलग है। तुझे पता है ससी, इनकी आंखों में कितना रौब है। जब वो बोलता है तो अच्छों की जान निकल जाती है, पर जब वो मुझसे बात करता है ना, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल नरम हो जाती है, जैसे मक्खन। साहिबा ने अपना दुपट्टा उंगली पर लिपटते हुए मदहोशी से मज़ीद कहा, और वो जो इतनी बड़ी हवेली है ना इनकी, जिसके हम गरीब लोग सिर्फ़ बाहर खड़े होकर ख्वाब देखते हैं, ज़ैन शाह तो वहाँ का शहज़ादा है। ससी ने परेशानी और खौफ से साहिबा का कंधा झंझोड़ा। साहिबा, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या हो गया है तुझे? तू क्या सोच रही है? वडेरे हम जैसी गरीब लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते, वो तो बस अपना दिल बहलाते हैं और फिर पैर की जूती की तरह उतार फेंकते हैं। तू अपनी औकात मत भूल। औकात? साहिबा ने यकदम ससी की तरफ देखा। इसकी आंखों में कल खाला के तानों, अपनी गुर्बत और बकरी के मासूम बच्चे के छीन जाने का सारा दुख एक शदीद गुस्से की सूरत में उभर आया। यही औकात तो बदलनी है मुझे ससी। मैं इस गरीबी में घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। और मोहब्बत, अगर एक वडेरे का बेटा मेरे लिए अपने औताक के असूल तोड़ सकता है, मुझ जैसी आम लड़की से नरमी से बात कर सकता है, तो वो मोहब्बत ही है ना। साहिबा ने अपनी मासूमियत और हालात की सताई हुई सोच में ज़ैन शाह की हवस और तकब्बर को मोहब्बत का नाम दे दिया था। वो नहीं जानती थी कि जिस सोने के पिंजरे की तरफ वो इतनी तेज़ी से खींची जा रही है, इसमें परिंदों को दाने पानी की कमी तो नहीं होती, मगर अंदर जाते ही इनके उड़ने के पर हमेशा के लिए काट दिए जाते हैं। दरिया का पानी शोर मचाता हुआ तेज़ी से बह रहा था और साहिबा के कच्चे दिल में ज़ैन शाह के नाम का सैराब एक भयानक हकीकत बनकर जड़ें पकड़ने लगा था। नेक्स्ट कहानी बहुत जल्द आपके लिए पेश की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।